السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ شدہ میں ازرہ، عبادت کے لیے کمر ہمت کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور شب بیداری کا اہتمام فرماتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور ساتھ میں اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اٹھاتے اور ان کو بھی تیار کرتے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کی روشنی میں میں نے آج یہ سوچا کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی اس حوالے سے توجہ دلاؤں اور ساتھ ساتھ یہ چاہا کہ یہ گفتگو ریکارڈ ہو کے آپ تک بھی پہنچ جائے۔ تو وہ ہم یہ کرتے ہیں اس موقع کے اوپر جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سب عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ شب قدر آ رہی ہوتی ہے۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بہت خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اور سب لوگ کم سے کم یہ اہتمام کرتے ہیں کہ کسی ایک رات کے اندر تو وہ جاگ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اچھا، عبادت میں بھی ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس میں سے جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہوتا یہ کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ اللہ اکبر سے ہم نماز شروع کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جب ہم نماز پڑھ چکتے ہیں تو ہمیں نہیں خبر ہوتی کہ ہم نے کیا الفاظ ادا کیے، ان کے معنی کیا ہیں۔ اکثر ہماری نمازیں ایسی ہوتی ہیں، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دعائیں ہم مانگتے ہیں، اپنی زبان میں مانگتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں تو آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، لیکن یہ کہ بس ہم دعا مانگ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک یہ طریقہ ہے، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے ایک دوسری چیز رکھ رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کی روشنی ہی میں مجھ پہ واضح ہوئی اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ رمضان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ من صوم رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہی بات رمضان کی راتوں میں عبادت کرنے یا نماز پڑھنے کے لیے کہی گئی ہے، یہی بات لیلۃ القدر کی عبادت کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اس روایت میں جو ایمان کا لفظ ہے اس کی کیا مطلب ہے، اس کے کیا نتائج ہیں جو ہماری زندگی پہ نکلتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی آپ کو میں توجہ دلا دوں۔ دیکھیے، یہ جو ایمان ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے، یہ ایمان اصل میں ہمیں ہمارے گھر سے ملا ہے۔ اچھا، ہماری روایت میں، ہمارے فرقے میں بہت سی چیزیں مانی جاتی ہیں تو ہم اللہ کو بھی مان لیتے ہیں، اور کچھ نیکی کا ہمارے اوپر غلبہ ہوتا ہے تو رمضان کے روزے بھی ہم رکھ لیتے ہیں، ہم عبادت بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ پورا پروسیس وہ ایمان اصلاً نہیں ہوتا جو قرآن مجید کا ایمان ہے۔ قرآن مجید میں جس ایمان کا آپ تعارف پڑھیں گے وہ ایک بڑی مختلف چیز ہے۔ اس ایمانیات میں اللہ تعالیٰ کی ہستی، ایمان مفصل یا ایمان مجمل کے جو عناصر ہیں اس میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک ایسی ہستی کے طور پہ سامنے آتے ہیں جو سب کچھ ہیں، جو سب کچھ ہیں، یہ سب کچھ دینے والے ہیں، اور جن کی طاقت بے پناہ ہے، جن کی قوت بے پناہ ہے، جن کا اقتدار بے پناہ ہے، اور پورا قرآن مجید اصل میں اسی چیز سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا رہا ہے یا اس کی تعریف کر رہا ہے۔ وہاں سے جو خدا ہمارے سامنے آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو آپ کے سامنے میں اس کا تعارف کراؤں اس کا، اور اس کے لیے مجھے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو روزے کے اندر کھانا پانی ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، اسی کو لے لیتے ہیں۔ یہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں نا افطار کے اندر اور سحر میں، اور بہت ذوق و شوق سے کھاتے ہیں، بہت اہتمام سے کھاتے ہیں، اور یہ جو پانی ہم پیتے ہیں گرمیوں کے روزوں میں اور پیتے چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جو ایک گھوٹ پانی ہے اور کھانے کا ایک نوالا ہے، میرے اور آپ کے منہ میں جب آتا ہے اس کے لیے پوری کائنات کو حرکت میں آنا پڑتا ہے۔ سورج اپنی کرنیں سمندر کے اوپر برساتا ہے، سمندر اپنے پانی کو اوپر بھیجتا ہے، اس کے بعد وہ پانی تبدیل ہوتا ہے بخارات میں، اور پھر بادل بنتے ہیں، اور پھر ہوائیں ان بادلوں کو اپنے کندھوں پر ہزاروں میل کا سفر طے کراتی ہیں، پھر کبھی وہ میدانوں میں برستے ہیں، پھر زمین اپنی زرخیزی کو فصل کو دیتی ہے اور فصل اگتی ہے،
کبھی وہ پانی پہاڑوں پہ جا کے سٹور ہو جاتا ہے اور پھر سارا سال دریا کی شکل میں بہتا رہتا ہے اور کہیں زمین کے چشموں میں اور کنوؤں میں ہمارے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے. اس سے جو پیداوار ہوتی ہے ہم بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں, پھر ان جانوروں کو ہم اپنی غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے غور کیا, یہ جو ایک سالن ہم کھاتے ہیں, ایک روٹی ہم کھاتے ہیں, پانی کا ایک گھونٹ جو ہم پیتے ہیں, اس کے لیے پوری کائنات حرکت میں آ رہی ہے اور ہم ایک پیسہ نہیں دیتے اس مقصد کے لیے. ہم غذا یقیناً خوراک خریدتے ہیں لیکن وہ تو دکاندار کو دے رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تو ہم کچھ نہیں دے رہے, اور اس دکاندار کو بھی اصل میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, اس کو ہم کچھ نہیں دے رہے. قرآن مجید اس عظیم ہستی کا تعارف کراتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ تمہارا رب ہے, رب مہربان ہے, رب کریم ہے. قرآن مجید کا تعارف یہیں سے شروع ہو رہا ہے, اس کا آغاز یہیں سے شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. وہ جو رب ہے جو پوری کائنات کو پال رہا ہے, اس کا مالک ہے, وہ سارے شکریہ کا مستحق ہے. سارا شکر اس کے لیے ہے, اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں رحمان اور رحیم ہے. اسے کسی کو کچھ دینا نہیں ہے, یعنی اس کا اوپر کوئی حق قائم نہیں ہو رہا کسی کا, میرا اور آپ کا کوئی حق قائم نہیں ہو رہا. وہ اپنی رحمت کی بنیاد پہ دے رہا ہے اور دیتا چلا جا رہا ہے, دیتا چلا جا رہا ہے. نعمتوں کے انبار ہیں جو لگے ہوئے ہیں. دیکھیے میں اور آپ جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو ہم دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اچھی بات ہے, دعا مانگیں گے, اسی سے مانگیں گے, اسی سے فریاد کریں گے. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اپنا پیمانہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں, یہ اس گلاس کی طرح جو پانی سے بھرا ہوا ہے, ہمارا پیمانہ خالی نہیں ہوتا, بھرا ہوا ہوتا ہے. ان گنت نعمتیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں, 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی ہیں, وہ مانگنے ہم جاتے ہیں اور کبھی نہیں ملتی ہیں تو ہم بہت ناراض ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. بہت سے لوگ خدا کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, بہت سے لوگ عملاً ناشکری کا ارتکاب کرتے ہیں, بہت سے لوگوں کو جھنجھلاہٹ طاری ہو جاتی ہے. 2-4 چیزیں زندگی میں نہیں ہوتی, یعنی ایز کمپیئر ٹو جو ہمیں ملا ہوا ہے, پورا گلاس بھرا ہوا ہے, 2-3 قطرے ہیں جو نہیں ملے. اور وہ بھی کیوں نہیں ملے یہ بھی سمجھ لیجئے, اس کے میں بھی بڑی حکمت ہے. دیکھیے اگر وہ چیزیں بھی ہمیں مل جائیں اور سب کچھ ہمیں مل جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم سرکش ہو جائیں گے, ہم اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جائیں گے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ڈنڈے کے زور پہ کچھ نہیں کروا رہا ہے, وہ زبردستی کچھ نہیں کروا رہا ہے. وہ اتنے طاقتور ہیں, اتنے بلند ہیں, اتنے عظیم ہیں کہ اگر وہ سامنے آ جائیں تو مجال نہیں ہے. دیکھیے میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی پولیس والا راستے میں روک لے تو ہم گھبرا جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں. کبھی جیل جانا پڑے, خدا نخواستہ تھانے میں جانا پڑے, کچہری میں جانا پڑے, عدالت میں جانا پڑے, تو آپ دیکھیے ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کے سامنے جس روز پیش ہوں گے, آپ اندازہ کیجئے کائنات کا خالق, کائنات کا مالک, اس کی عظمت کے سامنے ہمارا کیا حال ہوگا. اور اس کی عظمت کا معاملہ یہ ہے, اس کی قدرت کا معاملہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کے سامنے مجبور محض ہے. چاند سورج بندے ہوئے ہیں اس کے حکم میں, جیسا اس نے فرما دیا ویسے ہی حرکت کر رہے ہیں. زمین, موسم, دن, رات, انسان, چرند, پرند, ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے. اور وہ کتنا غیر معمولی ہے. قرآن مجید جس دوسرے پہلو سے اللہ کا تعارف کراتا ہے, ایک پہلو تو اس کی رحمت کا ہے, ایک پہلو تو اس کی رحمت کا ہے, دوسرا پہلو اس کی عظمت کا ہے. وہ کتنا غیر معمولی ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھیے نا کہ آپ اگر میری بات اس وقت سن رہے ہیں تو آپ کسی اور کو نہیں سن سکتے, آپ کسی اور کو دیکھ بھی نہیں سکتے, لیکن اللہ رب العالمین اس لمحے مجھے بھی دیکھ رہے ہیں, مجھے بھی سن رہے ہیں, آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس کائنات کی ہر شے کو دیکھ رہے ہیں, ہر انسان کو دیکھ رہے ہیں, 7 آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس طرح دیکھ رہے ہیں, اس طرح سن رہے ہیں کہ ایک کا دیکھنا, ایک کا سننا انہیں دوسرے سے غافل نہیں کر دیتا, کسی اور سے غافل نہیں کر دیتا. یہ پوری کائنات کا نظام وہ چلا رہے ہیں. انہیں نہ نیند آتی ہے, نہ اونگ آتی ہے, نہ وہ تھکتے ہیں, اور کائنات کی ہر شے دست بدستہ ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, ان کی اطاعت پہ مجبور ہے. اتنا عظیم رب. تو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ایک روز تمہیں اس کے پاس جانا ہے. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو 2-4 چیزیں تمہیں نہیں دی ہیں, وہ اس لیے نہیں دی ہیں کہ تم اس کی پرستش کرو, اس کی عبادت کرو. تمہاری گوٹ اس لیے پھنسائی گئی ہے کہ اگر گوٹ نہیں پھنسائی جائے گی تو تم سرکش ہو جاؤ گے, اور پھر جب اس کے حضور پہنچو گے تو وہاں مجرم کی طرح پہنچو گے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی انہوں نے 99% دے رکھا ہے, تو وہاں وہ 100% دیں. اور وہاں کا 100% کیا ہے؟ وہ جو جنت کی بادشاہی ہے, وہ سب سے بڑی نعمت ہے. دیکھیے ہم گھبراتے ہیں, موت سے گھبراتے ہیں,
بیماری سے گھبراتے ہیں، ہم غریبی سے گھبراتے ہیں، ہم بدصورتی کو برا سمجھتے ہیں، ہم مفلسی کو برا سمجھتے ہیں، ہم محرومی کو برا سمجھتے ہیں، تو جنت وہ جگہ ہے جہاں پر زندگی ہے، جہاں موت نہیں ہے، جہاں پر صحت ہے، جہاں بیماری نہیں ہے، جہاں حسن ہے، جہاں بدصورتی نہیں ہے، جہاں صرف لطیف خوشبوئیں ہیں، وہاں پر کوئی بدبو نہیں ہے، وہاں پر صرف اعلیٰ اخلاق ہے، وہاں پر کوئی بد کلامی نہیں ہے، وہاں پر طاقت ہے، وہاں پر کوئی ناتوانی نہیں ہے، وہاں پر جوانی ہے، وہاں پر بڑھاپا نہیں ہے، ہر خیر ہے، ہر نعمت ہے، ہر آسانی ہے، ہر سلامتی ہے، ہر عافیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت وہاں موجود ہے اور ہمارے لیے وہاں پر تیار ہے۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے اور یہ ہمیں بار بار یقین دلایا قرآن میں کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ وہ اس درجے میں جا کے کہتے ہیں، ان کی رحمت کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں 1 کے 10 تو کم سے کم دوں گا، ورنہ 700 گنا تک دوں گا۔ اب سوچئے آپ 1 روپیہ دیں گے، وہ اس کو 700 روپے کنسیڈر کریں گے۔ اور پھر بعض جگہیں تو ایسی ہیں نصرت دین کے کاموں میں جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پیمانہ کونے میں رکھ دوں گا، ترازو کونے میں رکھ دوں گا، تم نے اپنی اوقات کے مطابق دیا، اپنی حیثیت کے مطابق دیا جو کچھ بھی نہیں ہے، اور میں اپنی شان کے مطابق دوں گا، جس شان کے کیا کہنے۔ تو عظیم ترین نعمتیں ہیں، اور یہ کائنات ہمیں تعارف کرا رہی ہے۔ اس کائنات میں اربوں کھربوں کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں کے اندر کھربوں ستارے موجود ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب انعام دیں گے اور میری اور آپ کی ہر سانس کے بدلے میں، اور ہم ایک دن کے اندر 23,000 دفعہ سانس لیتے ہیں، ہر سانس کے بدلے میں، پوری زندگی میں جتنی سانسیں ہم نے لی ہیں اس کے بدلے میں 1 ستارہ بھی ہمیں دیں تو ان کے پاس ستارے زیادہ ہیں، ہمارے پاس سانسیں کم ہیں۔ اور ہم وہ لوگ ہیں جو چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے 1000 گز تو خیر بہت بڑی بات ہے، 500-200 گز کا گھر، 5 کنال کا گھر، چھوٹا سا گھر، جتنا بڑا بھی ہمارے حساب سے ہو، اس زمین کے حساب سے تو بہت چھوٹا ہے، اس کے لیے ہم زندگی لگا دیتے ہیں، زندگی لگا دیتے ہیں، اور بیشتر لوگ تو یہ بھی نہیں حاصل کر پاتے۔ اور کہاں یہ کہ انعام میں بڑے بڑے ستارے مل رہے ہیں، اس زمین جیسی پتہ نہیں کتنی زمینیں کھربوں کی تعداد میں جو دی جائیں گی۔ تو نعمتوں کا ایک انبار ہے جو تیار ہے۔ تو جو کریم ہستی، جو مہربان ہستی، یہ سب کچھ خزانہ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے پاس اسے دینے کے لیے کیا ہے؟ بے روح نمازیں، جن میں ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم جاتے ہیں اور بھکاریوں کی طرح سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک لفظ شکریہ کا نہیں کہتے، اور نعمت مل جائے تو پلٹ کے نہیں پوچھتے۔ یہ ہیں ہم، یہ ہے ہمارا کردار۔ تو کیا قرآن مجید اسی عبادت کی طرف بلا رہا ہے؟ نہیں، جس ایمان کی طرف قرآن مجید بلا رہا ہے، دیکھیے وہ تو بڑے جذبے والی چیز ہے۔ قرآن نے سے بیان کیا ہے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ محبت۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں انسان کے پاس اللہ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، رکوع کر لیں، قیام کر لیں، سجدے کر لیں، آپ جان لیں کہ کائنات کی ہر شے پہلے دے چکی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اربوں کھربوں فرشتے ہیں، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے، ایک ایک ذرہ کائنات کا اللہ کی حمد کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے۔ تو میری اور آپ کی کسی شب بیداری سے اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑنا ہے؟ وہ محتاج نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں ہم ایک چیز دے سکتے ہیں، اور وہ کیا؟ وہ جذبہ۔ ہم زندگی میں رشتے ناتوں میں جیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم والدین کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے ہیں، والدین ہی ہماری بچپن میں پرورش کرتے ہیں، تو ایک محبت کا جذبہ جو پیدا ہوتا ہے، اور اس کے جواب میں آپ دیکھیے کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں والدین کے لیے، کتنا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک لفظ نہیں ہے والد، والدہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک جذبے کا نام ہے، یہ محبت کا نام ہے، یہ ایک احساس کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اصل میں جب اس کے حضور ہم جائیں تو ہمیں جو پیش کرنا ہے وہ ایک عظیم جذبہ ہے، محبت کا جذبہ ہے، بندگی کا جذبہ ہے، وہ ایک ایسے انسان کا جذبہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے تڑپنے والا ہو، رونے والا ہو، جو لمحے لمحے میں اس کی یاد میں جیتا ہو، ہر وقت اسے یاد رہتا ہو کہ میرا دل دھڑکتا بعد میں ہے، پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اگلی دفعہ دھڑکوں یا نہ دھڑکوں، وہ کہتے ہیں تو دھڑک، تب ہمارا دل دھڑکتا ہے۔ خون گردش کرنے سے پہلے ہر سیکنڈ میں پوچھتا ہے کہ اگلی دفعہ اس کو زندگی دوں یا نہ دوں۔ سانس ہر دفعہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اگلی دفعہ سانس آؤں اسے، سانس کی شکل میں آؤں یا نہ آؤں۔
اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں پھر آتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے, یہ اس کی عنایت ہے جو ہمارے حال پہ جاری ہے, اور اس کے جواب میں ہمیں سراپا محبت بننا ہے, سراپا شکر بننا ہے. یہ واحد چیز ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں, جو کوئی اور نہیں دے سکتا. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہی نہیں دیتے. ہم بے روح نمازیں دیتے ہیں, ہم وہ قرآن پڑھتے ہیں جو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, اور ہم جاتے ہیں اور بھکاریوں کی طرح بھیک مانگ کے آ جاتے ہیں. یعنی ہم ایسے دعائیں مانگتے ہیں, یا اللہ یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے, یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, اس کے پاس وہ ہے, اس کے پاس وہ, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا پیمانہ بھرا ہوا ہے, بھرا ہوا ہے ہمارا پیمانہ. 1% چیز بمشکل ایسی ہوگی جو نہیں ملی ہوگی. کیوں نہیں ملی اس کی مصلحت بھی میں بیان کر چکا. تو آئیے اس رمضان میں ان آخری 10 دنوں کے اندر ہم ایسی عبادت کرتے ہیں جس میں شوق ہو, جس میں محبت ہو, اور جس میں اس عظیم ہستی کا روب ہو. قرآن نے جو کہا ہے کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں, تو یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ وہ کتنا طاقتور ہے, اس کی پکڑ کتنی سخت ہے. جب وہ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں, وہ سب یاد رکھتا ہے. اس کے فرشتے ایک چیز کا ریکارڈ رکھ لیتے ہیں اور قیامت کے دن پیش کر دیا جائے گا. تو محبت کے ساتھ, خوف کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے آج کے دن تک جو پایا ہے اسی سے پایا ہے, اور آئندہ بھی جو پائیں گے ہم اسی کے ذریعے سے پائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.